فبأي آلاء ربكما تكذبان. کیا آدمی کہتا ہے یار یہ تو میں جب بھی منہ سے نکالوں گا ختم ہو جائے گا, تو ذرا سوچ لو سوچ لو سوچ لو. اور آپ کے ہاں عدالت جانا پڑتا ہے, عدالت اگر عورت پہنچ گئی تو دشمنی کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے. پھر مرد کہتا ہے اس کو میں نے رکھنا نہیں ہے, پھر وہ وکیل سے یہ رابطے کرے گا کہ جائیداد بچا کے کیسے دوں میں اس کو طلاق. اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ کاغذ میں طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے, ویسے ہی چھوڑ دو, کیونکہ جب کوئی ثبوت ہی نہیں ہوگا تو جائیداد بھی نہیں دینی پڑے گی. تو امریکہ نے پابند تو بنا دیا کہ طلاق دو گے تو آدھی جائیداد دو گے. اس پر کیسے امریکہ پابند کر سکتا ہے کہ طلاق دیے بغیر حقوق بھی ادا کرو؟ مرد کہتا ہے اگر مجھے آدھی جائیداد دینی ہے تو میں کاغذ میں نہیں دے رہا, ویسے میں دل سے کیا کرتا ہوں چھوڑ. اسلام دین فطرت, اسلام اس حقیقت کو جانتا ہے کہ مرد اگر عورت کو نہ رکھنا چاہے تو دنیا میں کسی کا باپ بھی نہیں رکھوا سکتا اس سے. اس لیے اسلام نے کہا کہ اگر نہیں رکھنا چاہتے تو ڈرامے بازی مت کرو, نہیں رکھنا چاہتے نا تو زبان سے بول دو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ کوئی قانون مرد کو مجبور نہیں کر سکتا بیوی کو رکھنے پر اگر اس کے دل میں محبت نہیں ہے. امریکہ نے مجبور کیا کہ آدھی جائیداد دینی پڑے گی لہذا مت دو. تو جو آدمی اپنی بیوی سے پریشان ہے وہ کیسے اس قانون کو قبول کر لے گا کہ ایک تو میں پریشان کر رہی ہے مجھے, اوپر سے میں اس کو چھوڑوں اور آدھی جائیداد بھی دوں. تو یہی ہو رہا ہے. گورا کیا کرتا ہے, کہتا ہے ٹھیک ہے ویسے میں نے چھوڑ دیا, میں نہیں اس کے حقوق ادا کروں گا, لیکن میں کاغذ میں نہیں لکھ کے دوں گا. تو نتیجہ کیا, عورت لٹک گئی, نہ وہ کہیں اور شادی کر سکتی ہے اور نہ پہلا مرد اس کو محبت دینے کے لیے تیار. اور شوہر اگر بیوی کو محبت نہ دے تو پولیس کے ذریعے محبت نہیں دلوائی جا سکتی. اسلام ان تمام چیزوں کو جانتا ہے کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ کو پتا ہے مرد طاقتور ہے, اس کو آپ طاقت کے ذریعے بیوی کو رکھنے پر مجبور نہیں کر سکتے. اسلام نے ایک بڑی زبردست سیاست سے کام لیا ہے. وہ کیا ہے, مرد کو یہ بتا دیا کہ یہ تمہاری ملکیت ہے, تم چھوڑو گے تو جائے گی, تم نہیں چھوڑو گے تو یہ نہیں جائے گی. یہ احساس مرد کو اس بات کا مجبور کرتا ہے کہ میں اس کو مت چھوڑوں کیونکہ اس میں میرا نقصان ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. آپ اگر عورت کو بھی طلاق کا اختیار دے دیں گے نا, جیسے یورپ امریکہ اور ہندوؤں نے دے دیا, تو مرد کو یہ ڈر لگتا ہے کہ کبھی بھی مجھے چھوڑ کے جا سکتی. یہ احساس اس کو بیوی کو محبت دینے نہیں دیتا. اور اسلام میں طلاق کا اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ مرد کہتا ہے یار جو بھی ہے جب تک میں نہیں چھوڑوں گا کہیں جا نہیں سکتی. اسی بنیاد پر مرد پھر اس کو اکثر مرد رکھتے ہیں. ہاں جو ظلم کرتے ہیں وہ اس کا ایک الگ علاج ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% سارے صحیح ہو, ظالم بھی ہیں, لیکن جو اکثریت ہے مسلمانوں کی وہ گھر بساتی ہے. حالانکہ طلاق کو بہت شریعت نے کیا کر دیا, آسان بنا دیا. تو یہ اللہ کے قوانین ہیں. دنیا میں کوئی بھی شخص بیٹھ کر ایسی قانون سازی بولو بھائی نہیں کر سکتا. پھر ان لوگوں کے ہاں طلاق میں کوئی ٹائم بھی نہیں ہے, جب چاہے دے دو. بھائی یہ کوئی عورت امریکہ پہنچ جائے کہ مجھے طلاق چاہیے اور شوہر اس کو ڈیورس دے دے تو وہاں کی عدالتیں نہیں, جبکہ اسلام نے کیا کہا, حالت حیض میں نہیں دے سکتے, پاکی کی ایام میں دو گے. کیوں؟ حالت حیض میں مرد زوجہ سے ہم بستری نہیں کر سکتا, پاکی کی ایام میں کر سکتا ہے. تو اس بات کا ہے کہ بھائی تمہارے لیے الاؤ ہے, حلال ہے اس کے پاس جانا, پھر بھی تم چھوڑو, یہ مشکل ہوتا ہے مرد کے لیے. تو ایسی ٹینشن یعنی وہ پابندیاں لگا دیں اور بڑی حکمتیں. تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ حلال و حرام کا اختیار اللہ نے کس کے پاس رکھا بھائی؟ نہ مولاناؤں کو دیا. اگر مولویوں کے پاس ہوتا تو بھی کچھ عجیب سے کام بن جاتا. ٹھیک ہے,